خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 9۔ اچانک دھڑ سے لکڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے آگے آگے بوکھلائے ہوئے اور سٹپٹائے ہوئے سے مولوی صاحب اور ان کے پیچھے پریشان شاکر تیزی سے باہر نکلے۔ میں بھی ہڑبڑا سا گیا۔ مولوی صاحب نے آتے ہی شدت سے معذرت اور شرمندگی کا احساس شروع کر دیا کہ شاکر کی نالائقی ہے کہ اس نے میری باہر گاڑی میں موجودگی سے انہیں آتے ہی مطالعہ نہیں کیا، ورنہ وہ اتنی دیر مجھے گاڑی میں یوں بیٹھے رہنے کی زحمت کبھی نہ دیتے۔ تو کیا مجھے باہر گاڑی میں بہت دیر ہو گئی تھی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میں ابھی چند لمحے پہلے ہی یہاں آیا تھا۔ مولوی صاحب کے اصرار کے آگے میری ایک نہ چلی اور وہ مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ یہ ایک چھوٹا لیکن بے حد صاف ستھرا مکان تھا۔ صحن کچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا جس کے وسط میں ایک بڑا سا برگد کا درخت شاخیں پھیلائے کھڑا تھا۔ درخت کے ارد گرد پکا چوبارہ سا بنا دیا گیا تھا۔ درخت کی شاخوں سے ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلابوں کی چھوٹی چھوٹی سی کیاریاں تھیں جن میں سلیقے سے پھول اگائے گئے تھے۔ صحن کے سامنے ہی ایک لمبا سا برآمدہ تھا جسے لکڑی کی جافتیوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ برآمدے کے پیچھے شاید گھر والوں کے رہائشی کمرے تھے اور شاید وہیں زنان خانہ بھی تھا۔ برآمدے کے آخری حصے میں لکڑی کی جالیوں کی پارٹیشن میں ایک دروازہ کھلتا تھا۔ مولوی صاحب مجھے اسی طرف لیے بڑھ گئے۔ شاید یہی اس چھوٹے سے گھر کا مہمان خانہ یا بیٹھک بھی تھی۔ بیٹھک والے برآمدے کے حصے کو اندر سے بھی لکڑی کی جالی نما پارٹیشن سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ میں بے خود اور سحر زدہ سا مولوی صاحب کے پیچھے پیچھے سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ اندر سے سنی کے زور زور سے بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہی آوازوں میں ایک آدھ نسوانی ہنسی اور باتوں کا جلترن بھی شامل تھا۔ میری تو جیسے سانسیں ہی رکنے لگی تھیں۔ وہ مختصر سی بیٹھک یا ڈرائنگ روم گھر والوں کی نفاست کی آئینہ دار تھی۔ مختصر سا پرانا فرنیچر سلیقے سے کڑے ہوئے پوش سے ڈھکا ہوا تھا۔ سامنے کانز پر غالب کا دیوان اور چند دوسرے مشہور مصنفین کی کتابیں اور نقوش رسالے کے چند ایڈیشن سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر کے مکینوں کو اردو ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ میرا ذہن پھر سے بھٹکنے لگا۔ جانے کتنی بار اس کی مخروطی انگلیوں نے ان کتابوں کے ورق پلٹے ہوں گے۔ دن میں جانے کتنی بار وہ یہاں آتی ہوگی، اور کون جانے وہ گھنٹوں یہاں اسی جگہ بیٹھی ان کتابوں کی ورق گردانی کرتی ہوگی جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کے لہجے میں اب بھی معذرت تھی۔ میاں یہ آپ نے بڑی زیادتی کر دی، پہلی مرتبہ اس غریب خانے پر تشریف لائے اور یوں دروازے پر ہی کھڑے رہے۔ یہ گھر آپ کے قابل تو نہیں، لیکن میں نے جلدی سے ان کی بات کاٹ دی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو بس یوں ہی۔ شاکر نے جلدی سے بات بنائی۔ حماد پاپا کا خیال تھا کہ ہم دروازے سے ہی سامان لے کر لوٹ آئیں گے۔ مولوی صاحب نے ناراضگی سے شاکر کی طرف دیکھا۔ بھائی تم تو ہم سے بات کوئی نہ ہی کرو شاکر بھیا، پہلی مرتبہ صاحبزادے اس گھر تک آئیں اور ہم انہیں دروازے سے ہی لوٹا دیں، یہ کہاں کی روایت ہے بھلا؟ مولوی صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے بچ جائیں۔ جانے یہ پرانے طرز کی روایتی وفاداری ہم جیسے امیروں کی بڑی بڑی کوٹھیوں اور حویلیوں سے کہاں غائب ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اندر جا کر جانے کیا خسر پسر کی کہ چند لمحوں میں ہی باہر کسی طرف بنے نعمت خانے سے مختلف اشتہار انگیز خوشبوؤں اور مہک کے ساتھ ساتھ چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک اور برتنوں کے کھڑکھڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے مولوی صاحب کو روکا۔
آپ کوئی تکلف نہ کریں، ہم بنا بتائے ہی گھر سے نکل آئے ہیں۔ وہاں سنی کی مما پریشان ہوتی ہوں گی۔ مولوی صاحب پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ میاں غریب کی مہمان نوازی کیا اور اس کا تکلف کیا۔ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کی 2 ہی صاحبزادیاں ہیں، کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ البتہ ان کے مرحوم بڑے بھائی کا ایک بیٹا تھا جو بچپن سے مولوی صاحب کے یہاں ہی پلا بڑھا تھا۔ عبداللہ صرف نام کا ہی عبداللہ نہ تھا، بلکہ اپنے اعمال سے بھی اس نے اپنے آپ کو مولوی علیم کا صحیح معنوں میں جانشین ثابت کیا تھا۔ وہ انہی کی تربیت کا نقش ثانی تھا۔ مولوی صاحب جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے وہیں عبداللہ ہی ہمیشہ اس کی تکبیر دیتا تھا۔ بلکہ اب تو زیادہ تر مولوی صاحب کی طبیعت خراب رہنے کے باعث عبداللہ ہی محلے کی مسجد میں اذان دیا کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ مجھے آس پاس کہیں دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر بعد اندر کے دروازے کی طرف سے ہلکی سی آہٹ ہوئی، جیسے کوئی دروازے پر آ کر رکا ہو۔ مولوی صاحب جلدی سے اٹھ کر دروازے سے اندر چلے گئے۔ کچھ چوڑیاں کھنکنے کی آواز اور دبی سی چند سرگوشیاں سنائی دیں، اور مولوی صاحب ایک ایک کر کے 3-4 خوان اندر اٹھا لائے۔ میں اور شاکر بس ارے ارے ہی کرتے رہ گئے۔ چند منٹوں میں ہی ان لوگوں نے کیا کچھ اہتمام کر ڈالا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ جو کچھ بھی لوازمات ہو سکتے تھے وہ سب کے سب حاضر تھے۔ گھر کا بنا ہوا پنیر کیک، سموسے، املی کی چٹنی، زعفران سے سجی بالائی، گھر کا حلوہ، اخروٹ سے بنی ہوئی مٹھائی اور جانے کیا کیا۔ میرے ساتھ بچپن ہی سے ایک عجیب سا مسئلہ تھا، میں کسی کے سامنے کچھ کھاتے ہوئے بے حد شرم محسوس کرتا تھا، اور خاص طور پر اگر کوئی اجنبی سامنے بیٹھا ہو تو مجھ سے کچھ نکلنا محال ہو جاتا تھا۔ جانے میرے دل میں بچپن سے یہ بات کیوں بیٹھ گئی تھی کہ کھاتے ہوئے انسان کچھ معزز دکھائی نہ دیتا ہوگا۔ وہی مسئلہ اس وقت بھی درپیش تھا، لیکن مولوی صاحب کے پرخلوص اصرار کے سامنے میرے اندر کی اس ازلی کمزوری کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ مجھے مجبوراً سب کچھ تھوڑا تھوڑا چکھنا پڑا، اور سچ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ کا بھی ہنر تھا لاجواب تھا۔ میری زبان اس ذائقے کو کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب گھر کا ہی بنا ہوا تھا، کیونکہ اتنی جلدی بازار سے یہ سب کچھ منگوانا اور یہ سب اہتمام ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ کون ہو سکتا تھا؟ گھر میں 3 عورتیں موجود تھیں، مولوی صاحب کی بیوی اور ان کی 2 بیٹیاں۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور اس کے ہاتھ کا جادو بھی شامل ہوگا ان سب لوازمات میں۔ یہی سوچ کر میں ہر چیز اٹھا کر چکھتا رہا، اور پھر شاکر نے جیسے میرے دل کی آواز کو زبان دے دی۔ وہ مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے بھابھی کی مولوی صاحب؟ کمر کا درد کچھ کم ہوا یا نہیں؟ مولوی صاحب پریشانی سے بولے، کہاں شاکر میاں، بڑھاپا خود ہی سب سے بڑی بیماری ہوتا ہے، اوپر سے یہ نت نئی بیماریاں، اب تو زیادہ تر آرام ہی کرتی ہیں، گھر کا سارا کام کاج بھی بچیوں نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ تو گویا میرا اندازہ درست تھا، یہ سب کچھ اسی اشوائے دراز کے ہاتھوں اور نگرانی کا کمال فن تھا۔ چائے پینے کے بعد شاکر نے میری طرف سے اجازت چاہی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں حسب معمول اور حسب عادت ان کی مہمان نوازی سے اکتا چکا ہوں گا۔ شاکر کے لیے تو یہ بات بھی باعث حیرت ہوگی کہ میں اتنی دیر سے بنا کچھ کہے یہاں بیٹھے کیسے رہ گیا، جبکہ مجھے اس وقت یوں لگا کہ جیسے ابھی چند لمحے پہلے ہی تو ہم یہاں آئے تھے۔ ابھی تو میں نے کھل کر اس گھر کی فضا میں سانس بھی نہیں لیا تھا۔ آخر شاکر کو کس بات کی جلدی تھی؟ کچھ دیر تو اور بیٹھا رہتا۔ بہرحال اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ شاکر جانے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، مجبوراً مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ مولوی صاحب ہماری آمد پر نہایت ممنون تھے۔ شکریہ ادا کرتے کرتے ان کی آنکھیں ہی بھر آئیں۔
میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی اور انہیں احساس دلایا کہ وہ ہم سب کے لیے کس قدر قابل احترام ہیں۔ ہم سب کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھیوں میں پکڑ کر بھینچ لیا ہو۔ ہم واپس جا رہے تھے، جانے پھر کبھی دوبارہ یہاں آنا ہو یا نہ ہو۔ کاش میں اس کی ایک جھلک دیکھ پاتا، کاش۔ اچانک چلتے چلتے شاکر صحن میں رک گیا اور اس نے سنی کو آواز دی، جو ابھی تک زنان خانے میں ہی تھا۔ بے اختیاری طور پر میری اور مولوی صاحب کی نگاہ بھی اسی طرف اٹھ گئی جہاں سے سنی کے کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم سب ہی صحن میں رک گئے تھے اور پھر اچانک ہی سنی دوڑتا ہوا اندر برآمدے سے برآمد ہوا۔ چند لمحے کو لکڑی کی جالیوں کے پرے دروازے پر ڈلی ہوئی ایک چلمن ذرا دیر کو ہٹی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میری تمام زندگی کا مقصد ہی آج پورا ہو گیا ہو۔ ہاں، وہ وہی تھی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔